سب سے پہلے تو حافظ سعد رضوی صاحب سربراہ تحریک لبیک پاکستان اور اس کے ساتھ NA47 سے مقابلہ کرنے والے میرے ساتھ بھائی حافظ خاور اخلاص ستی صاحب جو اس وقت میرے ساتھ کھڑے ہیں، میں ان کا مشکور ہوں۔ انہوں نے جو سچ بات ہے وہ کھل کے کی بھی ہے اور آئندہ بھی ہمارا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ NA47 کے حوالے سے جو فارم 45 ہمارے پاس ہیں وہی فارم 45 حافظ صاحب کے پاس ہیں، وہی مصطفیٰ نواز کھوکر کے پاس ہیں، وہی چودھری کاشف گجر جماعت اسلامی کے پاس ہیں، وہی پیپلز پارٹی کے سبت الحسن کے پاس ہیں۔ اب ایک بات واضح ہو چکی ہے کہ ہم الحمدللہ 180 سے زائد جو سیٹیں ہیں وہ الحمدللہ ہم جیت چکے ہیں۔ قوم نے ہمیں منتخب کیا ہے، اس قوم کے حق کے اور قوم کے مینڈیٹ کے اوپر جنہوں نے ڈاکہ زنی کی ہے، جنہوں نے جرم کیا ہے اور ان کے جو شریک کار مجرم ہیں، آج وہ قوم کے سامنے عیاں ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ اس وقت ملک کی سچویشن کتنی ابتر ہو چکی ہے، ان کے اوپر، اداروں کے اوپر، الیکشن کمیشن کے اوپر، اور سب سے بڑھ کر یہ جو PDM 2 کی صورت بنانے جا رہے ہیں، لوگ مسٹرسٹ کر چکے ہیں۔ پوری دنیا ان کو عدم اعتماد کر چکی ہے، پوری دنیا ان کو بتا چکی ہے کہ کن حالات میں اور کس طرح ان لوگوں نے چوری اور رابری اور ڈکیٹی کے ذریعے لوگوں کا، عوام کا مینڈیٹ چرایا ہے۔ انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں کہ جب یہ سارے جو کہ اپنے آپ کو کٹھ پتلی MNA سمجھ رہے ہیں یا MPs سمجھ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ اپنے ضمیر کے سامنے شرمندہ تو ہیں، لیکن اللہ ان کو غیرت دے دے، حق اور سچ بات بولنے اور ایکسیپٹ کرنے کی توفیق دے دے۔ میں اس سے آگے جاتا ہوں، مجھے بتائیں کیا یہ اپنے آپ کو جو لیڈر کہتے ہیں، اپنے بچوں کے سامنے، اپنی فیملی کے سامنے، اپنے حلقے کے لوگوں کے سامنے، اپنے ووٹر سپورٹر کے سامنے، ان کو نہیں پتا یہ الیکشن ہار چکے ہیں؟ اس لیے کہ ان لوگوں کے جو پولنگ ایجنٹس بیٹھے تھے، یہ فارم 45 وہ ہیں جن کے اوپر ان کے پولنگ ایجنٹ کے بھی دستخط ہے۔ تو جب اپنے سپورٹر کے سامنے، اپنے ووٹر کے سامنے، اپنے تمام اہل خانہ کے سامنے وہ تسلیم کر چکے ہیں کہ وہ ہار چکے ہیں، بلکہ میرے حلقے میں تو ڈاکٹر طارق فضل نے دوستوں کو اور صحافیوں کو میسیجز کیے اور ان کو کہا کہ جناب میں ہار چکا ہوں، کیونکہ نہ ہماری پرفارمنس تھی، نہ ہمارے پاس بیانیہ تھا، ہم نے ہار نہیں تھا۔ وہ ہار ایکسیپٹ کر کے چلے جاتے ہیں، اگلے دن ان کو جتوا دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے میں ان کو ایک شرم دلانے کے لیے بات کر رہا ہوں، ویسے مجھے یقین نہیں ہے ان کو شرم آئے گی۔ دیکھیں، یہ اقتدار، یہ عہدے چھوٹی چیزیں ہیں، آج آپ ہیں کل آپ نہیں ہوں گے، لیکن کٹ پتلی MNA یا کٹ پتلی MPA کہلوانا، فراڈ اور فورجری کے ذریعے اپنے آپ کو یہ کہنا کہ میں جیت چکا ہوں، کس منہ سے آپ کہیں گے؟ کیا آپ کے بچوں کو، کیا آپ کی فیملی ممبرز کو، کیا آپ کے ان ویل وشرز کو جس گاؤں سے آپ گزریں گے، لوگ آپ کے اوپر آوازیں نہیں کسیں گے؟ آپ کو کیا یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے؟ کسی شادی بیاہ، کسی سوشل کنیکشن میں کہیں آپ آئیں گے جائیں گے نہیں؟ لوگوں کو نہیں پتا کون سی بستی ہے، کون سا علاقہ ہے، کون سا شہر ہے جہاں سے آپ نہیں ہارے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کوئی ایک یونین کونسل سے بھی وہ نہیں جیتا بندہ، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ میں جیت چکا ہوں۔ اور اسی طرح کی سچویشن باقی حلقوں میں ہے۔ تو میں آج آپ کے توسط سے آج صرف ان کو غیرت دلانے کی حد تک متوجہ کر رہا ہوں اور توجہ دلاؤ نوٹس دے رہا ہوں کہ خدا کے لیے اس ملک کے لوگوں کو جھوٹ مت سکھاؤ، اس ملک کے لوگوں کو ڈکیتی مت سکھاؤ، اس ملک کے لوگوں کو رابری مت سکھاؤ، اور جو ریٹرننگ افسر اس میں ملوث ہیں اس کے خلاف انشاءاللہ میں آج ہی ایک تو توہین الیکشن کمیشن لا رہا ہوں، نمبر 2 ان کے خلاف میں فوجداری مقدمہ بنواؤں گا جس میں 7 سال سے زائد کی سزا ہے، جس میں طارق فضل اور ریٹرننگ افسر اور دیگر جو ملوث ہیں جنہوں نے فورجری کی ہے ان کے خلاف لیگل ایکشن ہوگا۔ آج ہمارا NA47 کا لیگل سٹیٹس بتا دوں، ابھی آدھے گھنٹے کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آ رہا ہے، ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ مجھے چیف جسٹس صاحب کے پاس میں پیش ہوا ہوں، ریکویسٹ کی ہے، انہوں نے کہا ہے جی ابھی اس وقت فیصلہ آپ کو مل جائے گا۔ یہاں اس کیس میں سچویشن یہ تھی کہ 11 تاریخ کو ہم نے پٹیشن ہماری لگی 10 بجے اور الیکشن کمیشن نے حکم جاری کیا کہ فردر کنسالیڈیشن یعنی فارم 45 کا پروسیس روک دیا جائے۔ ہم لوگ انکلوڈنگ طارق فضل اور باقی کینڈیڈیٹس ہم چلے گئے الیکشن کمیشن RO کے پاس۔ RO نے رائٹنگ میں آرڈر جاری کیا، ریٹن آرڈر ہے کہ ہم نے کنسالیڈیشن پروسیس روک دیا کیونکہ الیکشن کمیشن نے ہمیں روکا ہے۔ لیکن 12 تاریخ کو اگلے دن پتہ چلا کہ 11 تاریخ کو ہی نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا۔ یہ صریحاً فراڈ ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نوٹیفیکیشن کے اگینسٹ ہم گئے ہوئے ہیں الیکشن ہائی کورٹ میں، اور آج ہائی کورٹ کا فیصلہ متوقع ہے اور ہمارے الیکشن کمیشن کی پٹیشن پینڈنگ ہے۔ وہ ہم کوشش کریں گے آج درخواست دیں کہ وہ ارلی فکسیشن ہو، ہائی کورٹ کا آرڈر ساتھ لگا کے۔ انشاءاللہ تعالی ہمیں قوی یقین ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا۔ میں اگین حافظ سعد رضوی صاحب کا، حافظ خاور اخلاص صاحب کا
مشکور ہوں کہ انہوں نے NA47 میں اسپیشلی مجھے سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور حق سچ کی بات بیان کی ہے، جس کا بہرحال قوم سب کچھ سن چکی ہے اور آگے بھی سنے گی۔